اسی طریقے سے اشرف جلالی نے جو ہے وہ اپنے احمد رضا خان کی جو ترجموں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے جو تیسرا ترجمہ نقل کیا وہ یہ کہ جناب احمد رضا نے ووجدک ضالا فہدی کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو راہ دکھائی. تو جناب دیکھیں جی یہ کتنا محبت والا ترجمہ ہے، اور باقیوں کا ترجمہ گستاخانہ ہے جنہوں نے ووجدک ضالا فہدی کا ترجمے میں کچھ اور کیے. اور تراجم قرآن کا تقابلی جائزہ جو کتاب ہے آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین دہلوی، پورا خاندان ووجدک ضالا فہدی کا جو ترجمہ کرتا ہے وہ ان کے نزدیک وہ ترجمہ گستاخانہ ہے. اور اسی طریقے سے جناب میں نے بتایا کہ احمد رضا مرنے سے 2 سال پہلے جو فتویٰ دے رہے 1338 میں، اس فتوے کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ پڑھو. شاہ عبد القادر وہی ترجمہ کر رہا ہے جو علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کر رہے ہیں. اور اس بات کو بریلوی بھی مانتے ہیں کہ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ شاہ عبد القادر کے ترجمے کا آسان جو ہے وہ ترجمہ ہے، آسان لفظوں میں کیا گیا ہے. تو گویا شاہ عبد القادر کا ترجمہ اور شیخ الہند کا ترجمہ جو تفسیر عثمانی کے نام سے ملتا ہے، یہ سارے ترجمے اکابرین بزرگوں کے ترجمے ہیں. احمد رضا 1338 تک مرنے سے 2 سال پہلے تک یہ کہتا رہا یہ ترجمے پڑھو. لیکن آگے چل کر احمد رضا نے پھر کیا کیا؟ احمد رضا نے جو کیا وہ آپ یہاں پر خود اس کا مظاہرہ کریں گے کہ جناب بعض والوں نے کیا کہا کہ یہ گستاخانہ ترجمے ہیں. احمد رضا کا ترجمہ بڑا عشق والا ہے. وہ جن کو گستاخانہ ترجمہ کیا یہ سمجھ رہے تھے، گستاخانہ ترجمہ جن کو کہا یہ سمجھ رہے تھے یہ تو جناب بریلوی دیوبندیوں کے اوپر ہم جو ہے وہ تکفیر کا تیشہ چلا رہے ہیں، یہ تو دیوبندی کافر قرار پائیں گے. انہیں کیا پتہ تھا کہ وہ تکفیر کا تیشہ علماء دیوبند پہ نہیں جا رہا، وہ تکفیر کا تیشہ تو در حقیقت ان کے اوپر جا رہا تھا. وہ کیسے؟ احمد رضا کا والد، اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ کتاب ہے اس کی الکلام الاوضح، یہ علم نشرہ سورہ علم نشرہ کی تفسیر ہے. اس کے اندر جناب صفحہ نمبر 67 کے اوپر وہ کہتا ہے ووجدک ضالا فہدی اور پایا تجھ کو راہ بھولا پھر تجھے راہ بتائی. ووجدک ضالا فہدی کا ترجمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راہ بھولا کا کیا جا رہا ہے. یہ آپ کا جو ہے وہ بندہ ہے جس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے مسلک کا احمد رضا کا بھی والد ہے. اگر آپ ان کو بھی گستاخ رسول قرار دیتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ مولوی نقی علی خان گستاخ رسول ہے. ان کی دوسری کتاب وہی الکلام الاوضح دوبارہ چھپی ہے دوسرے نام سے، انوار جمال مصطفیٰ. اس کے اندر صفحہ نمبر 76 کے اوپر یہی ترجمہ موجود ہے ووجدک ضالا فہدی اور پایا تجھ کو راہ بھولا پھر تجھ کو راہ دکھائی. یہ بات آپ کے سامنے آ گئی. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر احمد رضا اور ان کی ذریت کا یہ فتویٰ صحیح مان لیا جائے کہ جو ترجمہ دہلوی خاندان نے کیا یا علماء دیوبند نے کیا وہ گستاخانہ ہے، تو وہی ترجمہ احمد رضا کا والد کر کے بھی گستاخ رسول قرار پاتا ہے. تو احمد رضا نہ صرف یہ کہ ایک گستاخ رسول کا بیٹا ہے بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو احمد رضا کے والد کو گستاخ رسول قرار دے کر نعوذ باللہ بریلویت اپنے احمد رضا کے نسب کو مشکوک کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. اس سے ہمارا نقصان نہیں، سے ان کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ تکفیر کا تیشہ آنکھیں بند کر کے چلایا تھا. ان کے ہاں تکفیر اندھی ہوتی ہے، وہ چلتی ہے تو بس پھر سب کے اوپر تیشہ پھرتا جاتا ہے. انہوں نے سب کا کر دیا. یہ میرے پاس کتاب ہے تفسیر کوثر شاہ مردان پیر آف پگارو رحمۃ اللہ علیہ کا، جسے بریلوی مانتے ہیں لیکن پیر پگارو کی نہیں مانتے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. بریلوی پیروں کو مانتے ہیں، پیروں کی نہیں مانتے. پیروں کو مانتے ہیں لیکن پیروں کو گستاخ مانتے ہیں، ان کو گستاخ کہتے ہیں. دیکھو نا یہ حوالہ ہے ووجدک ضالا فہدی کا، وہ تفسیر کوثر شاہ مردان جو عبد الرحیم سکندری کی تصدیق کے ساتھ، بریلوی مسلک کے عبد الرحیم سکندری کی تصدیق کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، بریلیوں کی تصدیق کے ساتھ چھپی ہوئی تفسیر کوثر شاہ مردان میں ووجدک ضالا کا ترجمہ انسو لکھا ہوا ہے کہ ناواقف. اب آپ مجھے بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناواقف کہہ کر کیا حکم لگے گا پیر آف وغیرہ کے اوپر؟ ان کا تو سارا فتویٰ ہمارے اوپر جانے سے پہلے ان بزرگوں کی ہستیوں پہ جا کے لگے گا، جس سے کتنا نقصان ہوگا وہ آپ حضرات کو پتہ ہے. اسی طریقے سے یہ ووجدک ضالا فہدی کا ترجمہ آپ مولوی حشمت علی رضوی جو احمد رضا کا خلیفہ ہے، آپ اس کی کتاب 15 تقریروں میں دیکھیں، اس کے صفحہ نمبر 345 کے اوپر وہی ترجمہ ہے جس کے اوپر انہوں نے گستاخی کا حکم لگایا. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترجمہ ہے، جس کو میں نے بتایا کہ احمد رضا خان کی تائید حاصل ہے. احمد رضا کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کے علاوہ باقی ساری گستاخانہ ترجمے ہیں، جس کو وہ صحیح کہہ رہا ہے اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 903 کے اوپر یہی ترجمہ کیا جا رہا ہے جو اکابر علماء اہل سنت والجماعت کا ترجمہ ہے، جس پر بریلوی گستاخانہ حکم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب کیا ہوا کہنے کا کہ ان کے کاغذوں میں یہ سارے اکابرین گستاخ رسول قرار پاتے ہیں. اگر بریلویوں کا فتویٰ صحیح مان لیا جائے، احمد رضا کو بچاتے بچاتے پوری امت کے علماء کا جو ہے وہ ان پر تکفیر کا حکم لگے گا. اچھا، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ
اشرف جلالی یہ اتنی لمبی تقریر کیوں کر رہا ہے؟ یہ 8 منٹ کا کلپ اس نے بنایا کہ آپ جو ہے دیکھو جی وَمَكَرُ اللَّهُ اور ضَالًّا فَهَدَىٰ اور ضم والے ترجمے میں اعلیٰ حضرت نے اتنا اچھا ترجمہ کیا، تو آپ دیکھو کہ مکر کا لفظ نہیں لایا، مکر کا وہاں معنی کر دیا خفیہ تدبیر، ضم کا لفظ کسی اور کی طرف منسوب کر دیا، وہاں یہ وہ سب کہنے کا مطلب اس کا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ احمد رضا نے جہاں گستاخی والا ترجمہ دیکھا وہاں چینج کیا، جہاں نہیں تھا وہاں نہیں کیا۔ یہ اصول بنا دیا کہ جو ترجمہ احمد رضا کرے وہ عشق والا ہے، جو احمد رضا نہیں کرے وہ توہین والا ہے۔ اگرچہ وہ توہین والا ترجمہ ہو، جب احمد رضا کر لے گا وہ صحیح ہو جائے گا۔ اور اسی کو کرتے ہوئے وہ کہتا ہے دیکھو جی احمد رضا نے، اشرف جلالی کہتا ہے احمد رضا نے انبیاء کی طرف خطاؤں کی نسبت کیے۔ کہتے ہیں جب مکر کا ترجمہ احمد رضا کر سکتا تھا، جب احمد رضا ضالن کا کوئی اور ترجمہ کر سکتا تھا، تو خطا کا ترجمہ احمد رضا نے خطا کا کیوں کیا؟ اشرف جلالی کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ احمد رضا اگر مکر کا ترجمہ کوئی اور کرتا ہے تو وہاں مکر کا کوئی اور ترجمہ کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن احمد رضا اگر نبیوں کو خطا کار کہہ دیتا ہے، خطاؤں کی نسبت کر دیتا ہے، تو بھلے یہ جتنی توہین ہو، لیکن چونکہ احمد رضا نے کر دی لہٰذا یہ توہین نہیں ہو سکتی۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کس جگہ کا اصول ہے کہ اگر کوئی ترجمہ احمد رضا کرے وہی عشق بن جاتا ہے؟ بھلے وہ خطا کی نسبت تمام نبیوں کی طرف کر لے، تم اپنی خطا بچانے کے لیے، اپنی غلطی بچانے کے لیے تم تمام انبیاء کی طرف احمد رضا کی خطاؤں کی نسبت کو توہین قرار نہیں دیتے ہو، اور علماء اہل سنت میں سے کسی نے اگر مکر کی نسبت اللہ کی طرف کر دی تو وہ تمہارے نزدیک توہین کا مرتکب ہو گیا، ضم کی نسبت کر دی توہین کا مرتکب ہو گیا۔ خطاؤں کی نسبت کر کے کیا خطا کا کوئی اور ترجمہ احمد رضا کے پاس نہیں تھا؟ کہ احمد رضا وہاں پر خطا کا کوئی ترجمہ لفظ کوئی اور اس کے علاوہ کوئی آسان لفظوں میں اس کے پاس کوئی ترجمہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم نبی کو اگر خطا کار بھی کہیں ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو عشق کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہوئے ہیں نا۔ تم مکر کی نسبت اللہ کی طرف کسی معنی میں بھی کرو گے تم توہین کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ یہ اشرف جلالی جو قوم کو سبق پڑھا رہا ہے، یہ سبق در حقیقت قوم کو توہین رسالت پر جری کر رہا ہے، احمد رضا کو بچاتے ہوئے توہین رسالت کو جو احمد رضا اس کا ارتکاب کرتا ہے تو جائز قرار دیتا ہے۔ اور جب کوئی جناب کوئی اور بزرگ کوئی ترجمہ لکھ دے جس میں توہین کا کوئی شائبہ تک نہ ہو، یہ فوراً جناب اس کو توہین کا جامہ پہنا دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ترجمہ ہمارے اکابرین کا ہو وہ گستاخانہ، اور اگر احمد رضا خطاؤں کی نسبت کرتا رہے اس کو جناب آپ گستاخانہ بھی قرار نہ دیں۔ یہ تو جو ہے آپ کا حسن ہے جو کرشمہ ساز کر رہا ہے، ورنہ حقیقت میں اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی۔ یہ تو آپ نے بات کا بتنگڑ بنا دیا، آپ نے لوگوں کو کیا سکھا دیا۔ بہرحال یہ کھانے دینے کے بعد اور لینے کے بعد اور والا جو سلسلہ بریلویت نے شروع کیا ہوا ہے، یہ ان کو کسی طرح بھی نہیں یہ ہضم ہو سکتا۔ اور اشرف جلالی اپنے گناہ اور اپنے جرائم چھپانے کے لیے جس طرح احمد رضا کا سہارا اور اس کی چھتری استعمال کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم احمد رضا کی چھتری کو بھی واشگاف کریں گے، اور اشرف جلالی کی بھی چھتری کو انشاءاللہ جو یہ گناہوں کی اور جرائم کو چھپانے کے لیے کر رہا ہے اس کو واشگاف کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر